اہل بیت علیہ السلام نے اس کی کوالٹیز کو بھی بتایا ہے. جی جی ہر کوئی آ کر جو اپنے مرجع ہونے کا دعویٰ کرے اس کی طرف نہیں جانا. ہم یہ بتائیں ان صفات کے تحت تم کو پہچاننا ہے. اگر شاید ہمارے خیال سے اگر ان صفات کو دیکھا جائے شاید اختلافات خود بخود آج سماج سے دور ہو جائیں گے. جی 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 بالکل. اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا پر آئے تو امام حسین نے اس میں زیارت عرفہ دعائے عرفہ میں ایک جملہ پڑھا ہے, بڑا ہی عجیب جملہ پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگار لم تخرجنی لرأفتک بی و لطفک لی, پروردگار تمہارا اور تیرا مجھ پر احسان اور کرم یہ ہے کہ تو نے مجھے طاغوت کی حکومت میں پیدا نہیں کیا, کافروں کی حکومت میں پیدا نہیں کیا, جنہوں نے تمہارے عہد کو توڑ دیا اور جنہوں نے تم سے بے وفائی کی اور تمہارے انبیاء کو ٹھکرایا اور جھٹلایا تمہاری آیتوں کو. دیکھیں الہی حکومت میں پیدا ہونا امام حسین اس کو کتنی بڑی نعمت قرار دیتے ہیں. دعائے عرفہ میں مولا حسین کے یہ جملے ہیں. اب یہاں دیکھیں خود یہ ذمہ داری ہماری عائد ہو جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایسی نظام اور حکومت پہ پیدا ہو جو اسلامی حکومت ہو. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں معاشرہ, سماج اور جو سوسائٹی ہے وہ اسلامی ہو, مگر ایمان سے بتائیں جس گھر میں آج ہمارا بچہ, ہم تو سوسائٹی کی تو دور کی بات ہے نا, معاشرے کی دور کی بات اور اس کلچر اور اس میں جو ہے وہ الگ بات ہے, مگر ایمان سے یہ بتائیں جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے آیا وہ گھر اسلامی ہے؟ یعنی یہ تو چھوٹے لیول کی بات ہے, سوال ہے. جی 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 یہ چھوٹے امام کیا فرما رہے ہیں, پروردگار جب میں متولد ہوا تو رسول خدا کی حکومت تھی, اسلامی حکومت تھی, میرے بابا کی حکومت تھی, میرے جد کی حکومت تھی. یعنی یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو آیا اسلامی حکومت کے سائے میں پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ جملے, خدایا تمہارا مجھ پہ یہ لطف یا تمہارا ان پہ یہ لطف و کرم و احسان ہے کہ ظالموں اور کافروں کے دور حکومت میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تمہارے قانون کو توڑا اور تمہارے پیغمبروں کو جھٹلایا. یعنی ہمیں ان لوگوں کے حکومت کے متعلق سوچنا چاہیے یا امام زمانہ کی حکومت کے متعلق سوچنا چاہیے جس کے متعلق ہم عالمی طور پر حکومت کو قائم کر سکیں. ہماری تو فکر اس طرف ہے ہی نہیں. چلے معاشرے میں حکومت کس کی ہے کس کی نہیں ہے, مگر آتے ہیں گھر چار دیواری میں, چار دیواری میں کس کی حکومت ہے؟ آیا ہمارے ہاں اسلامی اقدار موجود ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی بھی اسلامی اقدار موجود ہے. یاد رکھیں, اب ایک جلدی سے میں فہرست بتا رہا ہوں, دامن وقت میں بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ فہرست یہ ہے کہ عالمی حکومت قائم ہونے کے لیے چار چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نظم نوین جہان انہوں نے نکالا تھا, نیو ورلڈ آرڈر. یہ کیا تھا؟ عالمی طور پر, جیسے میں نے کہا نا, عالمی حکومت کا دعویٰ ایک یہودیت کا ہے, دوسرا تشیع کہتی ہے عالم. انہوں نے کیا کہا, ہم عالمی طور پر یہ جو انہوں نے بلاکس بنائے اور بارڈر بنائے اور جدائیاں کی مسلمانوں میں, اسی لیے اگر یہ بلاکس ہوں گے اور بارڈر ہوں گے تو یہ بارڈروں کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. مگر یورپی بلاک میں جائیں, بارڈر کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ایک پاسپورٹ پر آپ کئی یورپی ممالک میں ہو کے آ سکتے ہیں, وہاں پر ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ ایسے قوانین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالمی حکومت کے لیے چار بنیادی ترین ضابطے اور قانون ہیں. نمبر ایک, انہوں نے اس کو بیان کیا تھا کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ قانون ایک ہو, آئین ایک ہو, رہبر ایک ہو, تہذیب ایک ہو, اور آپ متحد ہو جائیں, سب مل کر ایک امت بن جائیں. یعنی جب یہ چار چیزیں وجود میں آتی ہیں تو وہ حکومت عالمی حکومت ہو جاتی ہے, وہ حکومت لوگوں پر حکومت کرتی ہے. ہمارے ہاں قانون کہاں سے؟ خداوند متعال کی طرف سے, قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید قانون ہے. ہم نے کبھی بھی قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھ کر پڑھا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو انفرادی نصیحت سمجھتے ہیں, بلکہ اجتماعی نصیحت بھی نہیں سمجھتے. اس کو قانون کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھا. میں اگر آپ کو کہوں آپ پاکستان کا آئین پڑھیں تو آپ ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں کیا؟ بلکہ آپ اسے قانون اخذ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ معاشرے کے. کبھی بھی ہم نے قرآن مجید کو آئین کی کتاب سمجھ کر نہیں پڑھا, جبکہ آئین کی کتاب ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد قرآن مجید میں موجود ہے, یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پروردگار اس قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا. بھائی پڑھی بھی بہت زیادہ جا رہی ہے, چھپی بھی بہت زیادہ جا رہی ہے, حفظ بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ قرآن مہجور ہے؟ کہا قرآن مہجور یوں ہے کہ اگر کسی ملک میں مارشل لا آ جائے تو اس ملک کا آئین معطل ہو جاتا ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ لا کی کالجز اور یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہے، نہیں، لا پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لا کے قوانین کو پڑھا بھی جاتا ہے، چھپا بھی جاتا ہے اور اس کو حفظ بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ معطل ہوتا ہے۔ جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوگا تمام عوالم پہ، تب تک یہ قرآن گویا کہ وہ معطل ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے نصیحت کی کتاب سمجھ کر، مگر قانون کس نے دیا؟ پروردگار عالم نے۔ رہبر ایک وہ بھی اللہ نے دیا ہے، ہمیں رہبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، رہبر خدا نے دیا ہے، امام کی صورت میں دیا ہے۔ امام زمانہ آج ہمارے درمیان موجود ہے اور ان کے نائب جو ہے مجتہدین موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے مرحلے پر جو آپ کے سامنے بات کی وہ تہذیب ایک ہو، یہ تہذیب ایک ابھی فوکویاما کی بات کی، اس کا استاد ہے سیموئل بی ہنٹنگٹن، اس نے ایک کتاب لکھی تھی تہذیبوں کا تصادم۔ ہمارا شاید ٹائم ختم ہوا، تو میں چاہوں گا اس کو کلیش آف سیولائزیشن، تہذیب ایک ہو، اور آخر میں بات یہ ہے کہ ہم جب متحد ہو جائیں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ امام مہدی کے نظام کی طرف بڑھ پائیں گے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ظہور امام زمانہ کے ذریعے ہمارے حل فرما، اور پرچم اسلام، پرچم امام زمانہ پوری دنیا پہ بلند فرما۔ اللہ